شاذر نے تو سوچا تھا کہ وہ شفا کی زندگی کو برباد کر بیٹھا ہے تو اب وہ شفا سے شادی کر لے گا، لیکن شاذر اچانک سے اتنا بیمار ہو جائے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ شاذر نے جتنی زیادتیاں کی ہیں شفا کے ساتھ اور شفا کو دن رات ذلیل کر کے رکھتا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا برا ہونے والا ہے۔ شاذر کی طبیعت بڑے عرصے سے خراب تھی لیکن وہ اس چیز کو عام ہی سمجھتا تھا، لیکن جب شاذر ڈاکٹر پہ جاتا ہے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کو ایک ایسی بیماری لگ چکی ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ آخر اس نے بہت ہی زیادہ دل دکھائے تھے، اب ان دلوں کی حال لگ چکی ہے۔ شفا کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاذر بیمار ہے اور نرمین کو پتہ چلتی ہے تو نرمین تو فوراً سے ہی اس کے خلاف ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ شاذر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ شاذر جب دیکھتا ہے کہ نرمین کا تو رنگ ہی بدل گیا ہے مجھے دیکھ کے، شاذر کہتا ہے کہ نرمین لگتا ہے کہ تمہیں بھی بیماری کی خبر مل گئی ہے۔ نرمین کہتی ہے کہ نہیں نہیں شاذرہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اندر ہی اندر نرمین سوچتی ہے کہ اب یہ میری قسمت میں لکھ ہی گیا ہے اور اوپر سے یہ اتنا بیمار ہو چکا ہے، اس کی پیسہ دولت سارا کچھ میں ہی رکھ لوں گی۔ نرمین کے تو دل میں یہ خیالات چل رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف شفا ہے کہ شاذر اس کے گھر جاتا ہے، کہتا ہے کہ شفا مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہی زیادہ غلط کر چکا ہوں۔ جس کے جواب میں شفا کہتی ہے کہ تم کس منہ سے معافی مانگنے آئے ہو، یہ بھی تمہاری ایک نئی چال ہے شاذر، میں جانتی ہوں۔ شاذر کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں کوئی بھی چال چلنے نہیں آیا ہوں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے ایک بیماری لگ چکی ہے اور اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو ہو سکتا ہے علاج ممکن ہو جائے اور میں ٹھیک بھی ہو جاؤں۔ شفا تو رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو ہاسپٹل، میں تمہارا چیک اپ کرواؤں گی اچھے سے۔ جب یہ ساری باتیں ماس کو پتہ چلتی ہیں تو ماس تو بہت ہی زیادہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آخر میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا شفا کو چھوڑنے کا، کیونکہ شفا تو ابھی بھی شاذر کے ساتھ گھومتی رہتی ہے۔ ایک طرف نرمین ہے کہ نرمین نے تو اپنی آنکھیں ہی بدل لی۔ نرمین جب دیکھتی ہے کہ شفا اور شاذر بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو دوبارہ اس پہ شک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب شاذر چلا گیا ہوتا ہے ہاسپٹل میں تو وہاں پہ شفا بھی موجود ہوتی ہے اور معاذ اس کو اٹھاتا ہے کیونکہ شاذر ایک دم گر جاتا ہے۔ شفا کہتی ہے کہ شاذر اچانک سے تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنے میں خبر ملتی ہے ان کو موت۔ شفا تو سچے دل سے اب شاذر کو معاف کر چکی ہے اور دعا کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، اور جب شاذر ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے شفا پہ وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ شفا تم نے میرا اتنا زیادہ خیال رکھا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے جواب میں شفا کے بھائی بھابھی تو پہلے ہی اس کے خلاف تھے، کہتے تھے اب یہ تو ساری زندگی کے لیے ہمارے گھر رہنے آ گئی ہے، ہمارے تو اپنے بچے کے 100 خرچے ہیں، ہم اس کے خرچے کہاں سے اٹھائیں گے۔ شفا بیچاری نے 2-3 جگہ جاب کرنے کی کوشش کی تھی لیکن شاذر نے اس کو جاب نہیں کرنے دی۔ جہاں بھی یہ جاب کے لیے جاتی تھی شاذر فون کر دیتا تھا کہ اس کو نہیں رکھنا، کیونکہ شاذر یہ چاہتا تھا کہ شفا اس کے پاس خود آئے اور اس سے معافیاں مانگے اور اس سے خود مدد مانگے، لیکن شاذر کو نہیں پتا تھا کہ شاذر کے ساتھ کیا ہی ہونے والا ہے۔ تو اس سے جب شفا دیکھتی ہے کہ شاذر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا ہے اور دوبارہ سے مجھے شادی کے لیے کہہ رہا ہے تو شفا پھر فیصلہ کر لیتی ہے، کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شاذر کو جب یہ بات سننے کو ملتی ہے تو وہ بہت بےتاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شروع دن سے میں یہی کوششیں کر رہا تھا کہ تمہارا مجھ سے نکاح ہو جائے، اور اب مجبوری میں ہی صحیح چلو تم نے مجھے نکاح کا کہا تو۔ دیکھتے ہیں دوستوں اگلی آنے والی قسطوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آپ کو ریویو اینڈ پریڈکشن ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل آپ کی تمکینت کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں آپ سے کسی نیکسٹ مزیدار سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔